طرف تو وفاقی وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ تجارت کیوں نہیں ہو رہی، اور وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی تاجر برادری یہ چاہتی ہے، یعنی وہ نہیں چاہتے، تاجر برادری یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کی بحالی ہو جائے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ہی، اب سابق کہہ لیں آپ اگر آپ کو نہیں پسند موجودہ کہنا، رہنما جناب آصف کرمانی صاحب یہ فرما رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں اپنے ڈار صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی، اگر ان کا اس حکومت سے کوئی تعلق ہے، کہ بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر، بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کا پرانا سٹیٹس بحال کیے بغیر، اور بھارت کی طرف سے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں سے باز آنے کا اعلان کرنے تک بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنا پاکستانی اور کشمیری قوم کی حمایت نہیں کرے گا بلکہ انہیں نقصان پہنچائے گا۔ اور ہم اسحاق ڈار صاحب کو یاد کرا دیں کہ جس طرح نون لیگ کے اندر سے، یعنی کرمانی صاحب کو اندر کا ہی سمجھیں آپ، اب آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم تو انہیں مانتے ہیں ابھی تک نون لیگ کے اندر کا، اگر کرمانی صاحب اور جیسے لوگ نون لیگ کے اندر سے آپ کے اس ٹاسک کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ جب پی ٹی آئی دور میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی تو آپ انہیں کشمیر فروش اور غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا کرتے تھے، اور آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہو جائے تب تک آپ اگر کشمیر کے ساتھ تجارت کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان مودی کا یار ہے اور اسرائیل اور انڈیا کا ایجنٹ ہے، اور ہنود و یہود کے ساتھ مل کر پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہا ہے، اور عمران خان کے آنے کی وجہ سے کشمیر چلا گیا، اس کا سٹیٹس ختم ہو گیا جو انڈیا کے آئین اسے دیتا تھا، اور اب جو ہے وہ عمران خان ان کے ساتھ تجارت کی بات کر رہا ہے، تو یہ بڑا بے شرم لیڈر ہے، یہی کہا کرتے تھے نا آپ۔ تو اب جب آپ انڈیا کے ساتھ تجارت کریں گے اسی تنخواہ پر، تو پھر آپ کے خلاف بھی پی ٹی آئی وہی کرے گی جو آپ اس کے خلاف کرتے آئے ہیں، اور پی ٹی آئی اس وقت بہرحال مقبول ہے، آپ غیر مقبول ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آپ کی حکومت کو مزید آئیڈینٹی کرائسس کا اور مزید سٹیبلٹی کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بالکل معاشی طور پر یہ ایک مشکل فیصلہ ہے انڈیا کے ساتھ تجارت نہ کرنا، اور اس کی کاسٹ پاکستان کو ہمیشہ سے پے کرنا پڑی ہے، اب بھی کرنا پڑے گی، لیکن اگر آپ نے عمران خان دور میں عمران خان کی حکومت کی پر اس کام کے لیے تنقید نہ کی ہوتی، ان کے وزراء جب اس طرح کی کوئی بات کرتے تھے تو آپ تنقید شروع کر دیتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں یہ غدار ہے، تو اب ظاہر ہے وہ بھی جواباً تنقید تو کریں گے، اور میڈیا کا سیکشن بھی آپ پر بالکل تنقید کرے گا ایسا کرنے پر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی بھلے سفر کرتی رہے، لیکن آپ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے اکانومی اور ڈی اسٹیبل ہوگی۔ یعنی اگر آپ انڈیا کے ساتھ تجارت کر کے چار پیسے کمائیں گے تو پاکستان کا جو دوسرا انویسٹر ہے اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہو جائے گا، جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں جو پاکستان میں انویسٹ کرتے رہتے ہیں، پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں، اس کا بھی آپ پر ڈیفیسٹ، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک طرف سے آپ چار پیسے کما لیں گے تو دوسری طرف سے چار پیسے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اسٹاک ایکسچینج گرنا شروع ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ یہ اپنے ہی کیے ہوئے ہیں، آپ کے ہی ہاتھوں کے بھیجے ہوئے اعمال ہیں جن کو اب آپ کو سمیٹنا پڑے گا۔ اپنے اپوزیشن کے زمانے میں، عمران خان کی حکومت کے زمانے میں، اگر آپ نے عمران خان کو اس کے درست فیصلوں میں سپورٹ کیا ہوتا اور غلط فیصلوں پر تنقید کی ہوتی، صرف سیاست برائے سیاست نہ کی ہوتی، تو آج عمران خان کی جماعت بھی آپ کے درست اور غلط فیصلوں کو کسی اور معیار پر پرکھتی۔ لیکن اب آپ چارٹر آف اکانومی کا مربع بیچیں گے تو وہ بکے گا نہیں۔ چارٹر آف اکانومی کا چورن بیچنا ہو تو پھر دوسرے کے دور میں بھی اس کو لیوریج دینی پڑتی ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ عمران خان صاحب تو خود بھی اس حق میں زیادہ نہیں تھے، اور ان کے تو کچھ وزراء ہی ایسی بھاشن ہمیں دیا کرتے تھے۔ آپ تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تو ہمیشہ سے انڈیا کے ساتھ تجارت کے حق میں بذات خود بھی ہیں۔ تو اب آپ اس فیصلے پر اگر عمل درآمد کرائیں گے تو اس کا نتیجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے سوا اور حکومت کے گرد اپوزیشن کا گھیرا تنگ ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ لہٰذا ہمارا تو مشورہ یہی ہے کہ یا تو انڈیا کو کسی ڈھپ پر لائیں، کشمیر پر بات کرنے پر راضی کریں، اور اگر وہ اس پر راضی نہیں ہوتا آپ کے کہنے پر تو پھر یہ تجارت والا آئیڈیا ڈراپ کر دیں، ورنہ آپ پر سوائے تنقید کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور راولپنڈی کا جو ایک سٹینس ہی یہ ہے کہ وہ ایک اینٹی انڈیا باڈی کے طور پہ پاکستان میں موجود ہے، وہ سٹینس بھی شیکی ہو جائے گا، تو راولپنڈی بھی اپنی ساکھ کی قربانی دینا پسند نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ اس موضوع پر بالکل نہیں ملے گا۔ کم از کم راولپنڈی کا ماضی کا ٹریک تو یہی بتاتا ہے کہ وہ سیاسی حکومتوں کو انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنے میں ہمیشہ ہارڈ لائنر کا رول ہی پلے کیا کرتا ہے، اور اب بھی وہ ایسا ہی کرے گا۔
تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی جماعت اور راول پنڈی کی اپوزیشن برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے بلوں تو نہ ہی سمجھو.